الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین، آج آپ کی جھاوریاں کی عوام الناس کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ان جھاوریاں کے ہمارے دوستوں اور علماء کرام نے یہاں پہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک سیمینار کا، ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ جناب علامہ اقبال مرحوم جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے ان مدرسوں والوں کی فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو کی۔ وہ فرمانے لگے، پر ہے افکار سے ان مدرسہ والوں کا ضمیر، ہے خوب ناخوب کی اس دور میں کس کو تمیز، چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید کہیں سے آ جائے کوئی مہمان عزیز۔ تو یہ علامہ اقبال نے ان مدرسہ والوں کی فکر اور ان کی بلندی پرواز کے حوالے سے اور قومی امور میں ان کی سوچ کی وسعت کو بہت احسن انداز سے داد دی کہ جب دنیا کا ہر فرد اپنی اپنی زندگی کی نجی مصروفیات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے کسی اتحاد اور کسی اختلاف سے کوئی غرض باقی نہیں رہی، اس کی زندگی کا سارا دار و مدار اپنی نان و جوی پر، اپنے کھانے پینے پر ہی اور اپنی زندگی کو سہولیات فراہم کرنے پہ پوری زندگی کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر علماء اکرام کا انتہائی فکر کے ساتھ امت کی وحدت کا خیال اپنے دل میں لانا اور اس کی عملی کوششیں کرنا نہ صرف یہ قابل تحسین ہے بلکہ عصر حاضر کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ آج میں اس حوالے سے ہمارے ان دوستوں کو، ہمارے بھائی احمد الرحمن صاحب اور مطیع الرحمن صاحب دامت فیضہم، ہم چونکہ زمانہ طالب علمی کے مفتاح العلوم کے اکٹھے ہی دوست ہیں، ساتھی ہیں، چند درجات کے تقدم اور تاخر کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کی یہ فکر انتہائی قابل داد ہے۔ لیکن آج اگر آپ توجہ فرمائیں، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے اختلاف کس چیز میں ہوتا ہے، اختلاف کسے کہتے ہیں، جب تک اختلاف سمجھ نہ آئے تو اتحاد کی برکات سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر اس کے بعد میں اتحاد اور آخر میں اس امت مسلمہ کی چند ان اعزازی اور امتیازی خصوصیات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ جس پر انشاءاللہ العزیز ہمیں اس بات پہ فخر ہونے لگے گا کہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی اور ملت کے فرد نہیں ہیں۔ معزز سامعین، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اختلاف کے نام پہ اور افتراق کے نام پہ کہ دنیا میں بہت زیادہ پھوٹ پڑ چکی ہے، علماء کا اختلاف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس بنیاد پہ لوگوں میں اس لفظ کو قابل نفرت بنا دیا گیا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اختلاف کو قابل نفرت چیز نہیں ہے، اختلاف قوموں کی زندگی کا نام ہے۔ اختلاف کے ساتھ، اختلاف رائے کے ساتھ قوموں کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک حیات جنم لیتی ہے۔ اس کے ساتھ، اس اختلاف کے ساتھ جو کہ رائے کا اختلاف ہو اور اس اختلاف رائے پر جانبین اپنی قوت دلیل رکھتے ہوں، اس اختلاف سے قوموں کو زندگی ملا کرتی ہے، اس اختلاف سے قوموں کو عروج ملا کرتا ہے۔ اور جب یہ اختلاف ختم ہو جائے، جب باہم آپس میں کسی کے ساتھ کوئی افتراق نہ رہے، اختلاف نہ رہے اور لوگ یک رنگ ہو جائیں، جب یک رنگ ہو جائیں تو اسے انسانوں کا معاشرہ نہیں کہا جاتا، جب یک رنگی ہو تو پھر خاموشی جنم لیتی ہے۔ جب اختلاف رائے ختم ہو جائے تو لوگ چپ کر جایا کرتے ہیں کہ اختلاف بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اتفاق کے ساتھ انسان کے اختلاف رائے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ ایسا اتفاق جس سے اختلاف کی صلاحیت ختم ہو جائے، ایسا اتفاق جس اتفاق کے بعد انسانوں کے اندر اپنے اظہار معافی ضمیر کا جذبہ ختم ہو جائے اور کسی کی رائے کے بارے میں اپنی رائے دینے کی صلاحیت اس سے اٹھا لی جائے، اس کو پھر انسانی معاشرہ نہیں کہتے، اس کو شہر خاموشاں قبرستان کہا جاتا ہے۔ ایسی خاموشیاں قبرستانوں کو زیب دیتی ہیں،
انسانی معاشرے کو یہ خاموشی زیب نہیں دیتی، اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کی منشا ہے، اور دین اسلام کی یہ تمنا ہے کہ لوگوں میں کچھ اختلاف رائے رہے، لوگ اپنی عقلوں کے جو ہے وہ عقلوں کو استعمال میں لائیں اور باہم اختلاف رکھیں۔ لیکن اصل مسئلہ جس پر آج کا یہ سیمینار ہے، یہ اختلاف کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جب اللہ نے سب دنیا کو ایک رنگ میں پیدا نہیں کیا، سب انسانوں کی شکلیں، عقلیں اور نسلیں جدا جدا رکھی ہیں، جب لوگوں کے معاملات جدا جدا ہیں، ان سب معاملات کے ساتھ باوجود ہم ایک معاشرہ بن کر باہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں اختلاف ہوتے ہوئے بھی امن ہو، اختلاف ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی رائے کا احترام ہو، اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بات منوانے کی قوت دلیل ہو، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی موجود ہو۔ یہ اتحاد امت کا مطلب یہی ہے کہ اختلاف رکھ کر بھی ہم انتشار کو ختم کر سکتے ہیں، اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی ہم وحدت کا رنگ دنیا کو دکھلا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو میں اختلاف کی بات عرض کر رہا ہوں، اس امت کا اختلاف تو ویسے بھی باعث رحمت ہے۔ اب اس باعث رحمت کس طرح ہے، آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ جب پیغمبر کی بات آ جائے انسان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، جب اللہ کا قرآن آ جائے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی چوں چران نہیں کر سکتا، پیغمبر کے فرمان کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا۔ اسی لیے جب اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان آ جائے، اگر گفتگو یہیں پہ ختم ہو جانی ہوتی، ہمیں اختلاف رائے کا حق نہ ہوتا، تو یہ معاشرہ مردہ بن کے ختم ہو جاتا، یہ امت بھی دنیا کے اندر اپنا وجود کھو بیٹھتی کہ اسے قوت دلیل کا، اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہی نہ دیا جاتا۔ لیکن ذرا بات کو سمجھیے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اور اس اسلامی معاشرے کی تربیت کس طرح کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں روانہ فرما رہے ہیں، بطور قاضی اور حاکم کے روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بما تقضی یا معاذ اذا عرض لک القضاء، اے معاذ جب تیرے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا، تیری عدالت میں کوئی مقدمہ آئے گا تو فیصلہ کس بات پہ کرے گا؟ فرمایا بھی کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر معاملہ اللہ کی کتاب سے حل نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا فَبِ سُنَّتِ رسول اللہ، میں اللہ کے نبی آپ کی سنت کو دیکھ لوں گا۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، تاریخ خاموش ہو جاتی، مجتہدین کی زبانیں بند ہو جاتی، فقہا چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خاموشی پسند نہیں ہے جس میں ہماری عقل کا دار و مدار ختم ہو جائے، ایسی خاموشی پسند نہیں ہے جس میں ہماری عقل کے سوتے خشک ہو جائیں، جس میں ہمارے غور و فکر کی صلاحیت کو چھین لیا جائے۔ اگر ہمیں منصوصات کا پابند کیا جاتا، اگر ہمیں نصوص پر رہنے کے لیے پابند کر دیا جاتا، اللہ کے رسول یہاں چپ کر جاتے، آگے کوئی لفظ نہ پوچھتے، ان کا امتحان لینے کے لیے اگلا سوال نہ پوچھتے، تو صبح قیامت تک دین میں کسی کو رائے دینے کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک زندہ امت بنانا تھا، اس امت کے اندر قوت دلیل کا دم بھرنا تھا، اس امت نے صبح قیامت تک محمد عربی کا پرچم لے کر چلنا تھا۔ یہ بند دماغ والی امت محمد عربی کی نائب نہیں ہو سکتی، اور خشک سوچ والی امت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَقْضِي، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملا، اگر میری سنت میں بھی نہ ملا، پھر تم کیا کرو گے؟ اب اس صحابی کا پیغام سنیے، فرمایا اجتہد بالرأی ولا آلو، اے اللہ کے رسول پھر میں اپنی عقل سے، اپنی غور و فکر سے مسئلے کو حل کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور میں اس میں سستی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ تھپکی دے کر کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے اپنے قاصد کی رائے کو اس کے موافق کر دیا جو تیرے قاصد کی رائے ہے۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ اس امت کی زندگی چاہتے ہیں، عقل کی زندگی چاہتے ہیں، فہم و بصارت کی، فہم و بصیرت کا عروج چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کی تربیت ہی اس نہج پہ کی ہے کہ تم نے اپنی عقل سے بھی چلنا ہے، محض نصوص کے ساتھ بند ہو کر نہیں بیٹھنا۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا، ایک اور حدیث مبارکہ سنا کر میں اس اختلاف امت اور اس اجتہاد پہ، جہاں پہ شریعت خاموش ہو، جہاں پہ شریعت اپنے معاملے میں سکوت اختیار کرتی ہے، میں بھی اختلاف کے فوائد بتا رہا ہوں
پھر میں اتحاد کی طرف بھی آتا ہوں، اتحاد کی وجہ بھی بتاتا ہوں، اتحاد کہاں ضروری ہے، کہاں اتحاد ہمارا موجود ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جو بھی اٹھتا ہے چاہے وہ کوئی سکالر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، یا کوئی بھی کسی ایسا شخص جس کو گھریلو زندگی میں یا معاشرے میں کوئی مقبول مقام نہیں ملا، لیکن سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اسے مل گیا، اس نے امت کے اختلافات کا ایسا تورمار کھڑا کیا، ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا اور بتایا مسلمانوں میں تو یہ اختلاف ہے۔ کاش آج کو دنیا کو بتلائے صرف محمد عربی کی امت ہی وہ امت ہے جس میں اختلاف کی حدود اس کے اتفاق سے کروڑوں درجہ کم ہے، اس کے اتفاقات کی جگہیں زیادہ ہیں، اختلاف تو رائی کے دانے جتنا بھی نہیں ہے، اتنا ان میں کم اختلاف ہے۔ لیکن ہم نے دوسرا پہلو، دوسرا رخ قوم کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، مطالب العالیہ بزوائد مسانید ثمانیہ میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، آ کر دیکھا عندہ خصمان یختصمان، دو بندوں کا جھگڑا اللہ کے رسول کی عدالت میں چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اقضی یا عمر بینہما، اے عمر ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اللہ حضرت عمر بن العاص نے کہا انت اولی بذالک منی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امت کے اندر جھگڑا ہو، امت میں اختلاف رائے ہو، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ امت کے اختلاف کا فیصلہ کریں، آپ نبی ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ فیصلہ کیجئے۔ رسول اللہ وَإِن کان، لیکن معاملہ بے شک ایسے ہے، میری رائے 100% درست ہے، میری رائے وحی کی تائید رکھتی ہے، لیکن ان کا فیصلہ تو کرے گا، یہ کام تیرا ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے پھر کہا انت اولی بذالک منی، اے اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار ہیں۔ وَإِن کان وَلَكِنِ اقْضِ بَيْنَهُمَا، بات یہی ہے لیکن فیصلہ آج تو کرے گا۔ رسول اللہ اپنی موجودگی میں اپنی امت کے علماء، فقہاء، مجتہدین کی کیسے تربیت کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے اب دنیا رہے نہ رہے، محمد عربی کی امت کو رہنا ہے، قیامت کے جو نقارے تک محمد عربی کا نقارہ بجنا ہے، دنیا کے ہر پرچم کو زوال ہے، محمد کے پرچم کو قیامت تک لہرانا ہے۔ اس لیے اس امت کے علماء کی ایسی تربیت کی کہ صبح قیامت تک کسی کو دوبارہ کسی نئے نبی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اقضی بینہما۔ اب صحابی بڑے سمجھدار تھے، موقع کی مناسبت سے فوراً سوال کر دیا، فرمایا مالی یا رسول اللہ ان قضیتو، اے اللہ کے رسول اگر میں نے فیصلہ کیا مجھے ملے گا کیا، میرا انعام کیا ہوگا، اگر میں نے غلط کیا تو سزا کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اجتہدت فاصبت فلک عشر حسنات، اگر تو نے اجتہاد کیا اور غور و فکر سے فیصلہ کیا، تیرا فیصلہ صحیح ہوا، اللہ تجھے 10 نیکیاں دے گا۔ وَإِنِ اجتہدت فاخطأت فلک اجر واحد، اگر تو نے اجتہاد کیا اور غلطی کر گیا اللہ تب بھی تجھے ایک نیکی سے نوازے گا۔ مجتہد کو ہر حال میں نیکی ملتی ہے، مجتہد کو ہر حال میں نیکی ملتی ہے۔ یہ رسول اللہ اس امت کے اندر، اور پھر بات سمجھ لیجئے، بہت سارے معاملات میں اللہ کا قرآن خاموش رہا، نصوص بیان کر دی، نمازوں کی تعداد، نمازوں کا معاملہ بتا دیا، رکعات کی تعداد اللہ نہیں بتا رہے، یہ بات رسول اللہ پہ چھوڑی جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے جو بتلانا تھا بتا دیا، غیر منصوص اجتہادی مسائل میں اللہ کے رسول خاموش ہے، کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں یہ شامل نہیں تھا کہ امت کے مسائل کو بتلایا جائے؟ لیکن اللہ کے رسول غیر منصوص اجتہادی مسائل میں سقوط اختیار کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں تمہارے اندر اس معاملے میں جہاں میں چپ ہوں، رب کا قرآن چپ ہے، تمہارے علماء بولیں گے، اور تمہارے علماء پر وحی تو نہیں آتی، تمہارے علماء پر اللہ کا قرآن تو نہیں اترتا، یہ مسئلہ بتانے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی مسئلہ بتائیں گے۔ اس سب کے باوجود یہ وہ اختلاف ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں زمین پہ رہے، یہ وہ اختلاف ہوگا جو شریعت چاہتی ہے زمین پہ رہے۔ اس لیے اس اختلاف کو برا مت سمجھو، اللہ نے دن اور رات کو مختلف رکھا ہے، پھلوں کے رنگوں کو مختلف رکھا ہے، اللہ نے تمہاری شکلوں کو مختلف رکھا ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ اگر اس دنیا سے اختلاف اٹھا لیا جائے، یہ سب کے سب ایک وردی میں، ایک نظریے میں، ایک رنگ میں لگے جائیں تو اسے دنیا نہیں قبرستان کہا جائے گا، پھر یہ قبرستان بن جائے گا۔ اس لیے ہر اختلاف پہ بغلے جھانک کر جھاڑ کر علماء کے پیچھے بات پڑا کرو کہ علماء نے یہ اختلاف کیے ہیں۔ میں بتاؤں گا علماء کی امت پہ کیا کیا احسانات ہیں۔ ان علماء امت نے امت پہ اتفاق کے لیے، امت کو اس شرازے کو جمع رکھنے کے لیے امت کے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس پر میں اپنے موقع پہ بات کروں گا۔ لیکن اگلی بات کو سمجھ لیجئے، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے ہمارے ملک کے بننے سے پہلے ذرا پیچھے چلے جائیے، کیا اس ملک میں فرقہ واریت صرف مسلکوں کی بنیاد پر ہے؟
کیا ملک میں قومی فرقہ واریت نہیں ہے؟ کیا ملک میں لسانی فرقہ واریت نہیں ہے؟ تم نے قومیت اور وطنیت کے نام پہ ملکوں کو تقسیم نہیں کیا؟ جو کام تم کرو وہ ٹھیک ہے، تمہاری زلفوں میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ علماء قوت دلیل کے ساتھ اگر کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کرے تم طوفان کھڑا کر دیتے ہو کہ علماء کا اختلاف اتفاق نہیں ہو رہا، ہم کہاں سے اسلام آئے گا؟ تم نے کیا قومیت اور وطنیت کے نام پہ بر صغیر پاک و ہند کو تقسیم نہیں کیا؟ تم نے پنجابی پٹھان بلوچی کے نام پہ، قوموں کی بنیاد پہ، وطنوں کی بنیاد پہ، سب سے بدترین فرقہ واریت کی بنیاد تم نے رکھی۔ کیا لسانیت کی بنیاد پہ تم نے ملکوں کو، قوموں کو تقسیم نہیں کیا؟ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، کیا تم نے اس بنیاد پہ قوموں کو آپس میں نہیں لڑایا؟ جو تم کرو وہ سب حلال ہے، جو تمہارے پاس ہو، جو تمہاری سیاست کے تقاضے ہوں، جو تمہاری بدبودار سیاست کو تحفظ دینے والی پالیسیاں ہوں، اس کے تحت چاہے ملک تقسیم ہو جائے، ان پالیسیوں کے تحت چاہے بنگالی اور پنجابی جدا جدا ہو جائیں، اس تقسیم کے تحت جب پٹھان اور مہاجر آپس میں قتل و قتال کریں تم ہر بات کو ہضم کر لیتے ہو، لیکن جب علماء کا کسی قوت دلیل پہ اللہ تک پہنچنے کی راہ میں اختلاف ہو جائے کہ کس راہ سے جانا چاہیے، کون سی راہ اللہ تک پہنچانے والی ہے، کہتے ہو علماء کے اختلاف نے امت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ علماء کے اختلاف کو چھوڑو، ذرا اپنی چارپائی کے نیچے ڈنگوری پھیرو، تم نے اختلافات سے نظام کائنات کو بدبودار اور متعفن کر دیا ہے۔ ذرا اپنے اختلافات پہ بھی نظر ڈالو۔ لیکن اب اگلی بات کو سمجھیے، یہاں تک تو میں نے بات کی اختلاف کی کہ امت کا یہ اختلاف جس کو آپ مذہبی اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، یہ اختلاف کوئی برا نہیں ہے، یہ معاشرے میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اگر یہ معیوب ہوتی رسول اللہ خاموش نہ ہوتے، امت کو اجتہاد کا درس نہ دیتے، امت کو اللہ کی راہ دکھانے والے علماء کے حوالے نہ کرتے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بہت عجیب بات فرمائی۔ وہ اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ میں سے جو علماء اور مجتہد صحابہ تھے وہ صرف 150 صحابہ تھے۔ ان 150 صحابہ میں بھی جو مفتی صحابہ تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا وہ صرف 6 صحابہ تھے۔ اب جس پوری امت کو اللہ کے رسول تربیت کر کے 6 مفتیوں کے حوالے کر کے گئے، اور پھر یہ اختلاف ہم نے نہیں، اس اختلاف کے حسن کو دیکھو۔ میں اختلاف پہ چکے بھی بات کر رہا ہوں، اب اگلی بات کو سمجھیے۔ حضرت مدینے کے کچھ لوگ گئے مکہ مکرمہ میں، حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، مکہ مکرمہ میں گئے، ان کے ایک عورت کے کچھ ایسے معاملات مسائل شروع ہوئے، عقیہ پاکی کے ایام ختم ہوئے، اب وہ بیت اللہ کا طواف کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے مکہ کے مفتی سے حضرت زید بن حارث سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا، حضرت عباس نے ایک مسئلہ بتا دیا، لیکن مدینے والوں کا جواب سنو، ادھر بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا ناخذ قولک وندع قول زید، کیا ہم آپ کی بات کو لیں اور اپنے مدینے کے مفتی حضرت زید بن ثابت کی بات کو چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب صحابی یہ بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت عباس کا فتویٰ اور ہے، حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ اور ہے۔ امت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، اختلاف رائے کے باوجود جب صحابہ نے 2 متضاد مسئلوں کو ہضم کیا ہے تو یہ امت بھی 20 اختلافات کے باوجود معاملات کو ہضم کر سکتی ہے، پھر بھی ایک رہ سکتی ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، یہاں تک میں نے آپ سے عرض کیا اختلاف، ہر اختلاف برا نہیں ہے۔ اختلاف برا کون سا ہے؟ کون سے اختلاف کے مقابلے میں آج اتحاد امت کا جلسہ کروانے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ کون سا اختلاف ہے؟ اختلاف وہ برا ہے جب آدمی اپنی ملت سے خروج کر جائے، اختلاف وہ برا ہے جب انسان کا نشان منزل تبدیل ہو جائے، اختلاف وہ برا ہے جب قیادت کا قبلہ بدل جائے، اختلاف وہ برا ہے جب انسان کا سماج تقسیم ہو جائے۔ لیکن اس امت کا سماج، اس امت کا معاشرہ، اس امت کی وحدت کبھی بھی رسول اللہ سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا پہچان ارشاد فرمائی ہے، آپ اس پہچان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اتحاد امت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس امت کا تعارف 3 لفظوں میں کروایا ہے۔ فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہمارے طریقے پہ عبادت کرے، ہمارے طریقے پہ نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، جس کے دل اور دماغ کا، جس کی پیشانی اور سینے کا قبلہ وہی ہو جو محمد عربی انہیں قبلہ دے کر جا رہا ہوں، واکل ذبیحتنا، جو سماجی زندگی میں وہ
جانور کھائے جو ہمارا ذبح کیا ہوا ہو، ہمارے مذبوحہ جانوروں کو وہ کھائے جس میں یہ 3 صفات پائی جائے، وہ میری ملت کا فرد ہے، وہ میری ملت کا حصہ ہے۔ اب آپ امت میں موجود اختلافات کو دیکھ لیجئے، امت میں موجود جتنے بھی ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسالک کے جھگڑے ہیں، مسالک کے اختلاف رائے ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی ان 3 چیزوں میں پوری امت مسلمہ محمد عربی کے پیچھے کھڑی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سائیڈ پہ نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے، اگر اختلافات ہی کو بیان کرتے رہے تو اب اتفاقات بھی سن لیجئے۔ اختلاف بتانے والے تو بہت ہیں، کیونکہ اختلاف بتانے سے دکان جلدی چمکتی ہے، اختلافات بتانے سے، دوسرے مسلک کی پگڑی اچھالنے سے، دوسرے مسلک کے علماء کے بخیے ادھیڑنے سے آدمی کو شہرت جلدی مل جاتی ہے، لیکن جب بات امت کی وحدت کی ہوگی، جب بات امت کے اتحاد کی ہوگی تو پھر ایسی بات ہے جسے برداشت کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا، لیکن بات کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاتنا، جس کی نماز وہی ہے جو میری نماز ہے، جو ہمارے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ ہمارے سارے مسلکوں کی جو اہل اسلام کہلواتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، ان کی نمازوں کی جا کر رکعتوں کی تعداد معلوم کر لو۔ کیا سب مسلکوں کی نمازیں فرض 5 ہے یا کسی کی 6 بھی ہیں؟ بتلائیے بھئی، سب کی 5 ہے یا نہیں؟ سب کے نماز پڑھنے کا طریقہ رخ وہی ہے۔ امت کی اجتماعی حیت سے امت کا یہ چھوٹا چھوٹا اختلاف ہمیں باہر نہیں نکالتا۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے تو اختلاف رائے شروع ہوا۔ اب ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ لیکن کیا جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، جنہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی، دیوبندی اور بریلوی ان عنوان سے تقسیم کرتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ ناف کے نیچے، لیکن کیا جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ مسجد کی چھت پر چڑھ کر باندھتے ہیں یا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر باندھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کا رخ تو تبدیل نہیں ہوتا، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ آمین بلند آواز سے کہے یا آہستہ سے، لیکن کھڑا اسی صف میں ہے جس صف میں رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ جب وہ صف سے نہیں نکلا، اس کا قبلہ تبدیل نہیں ہوا، اس کی نماز کی رکعت تبدیل نہیں ہوئی، اس کی جو ہے وہ نماز کی تلاوت کا طریقہ تبدیل نہیں ہوا، جب سارے معاملات ایک رہے، اسے امت کا اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک بے رنگ سا پھیکا سا اختلاف ہے جو امت کی وحدت کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے باوجود امت کی وحدت باقی رہتی ہے، اس کے باوجود امت کی وحدت متاثر نہیں ہوتی۔ وَأَقَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو ہمارے طریقے پہ ذبح کرے۔ پورے امت مسلمہ میں، پورے ملک میں کیا کبھی کسی مسلک والوں کو سنا کہ کسی نے کہا ہم تو جو عید الاضحیٰ ہے وہ محرم میں منائیں گے، کہ دیوبندی جو ہے یا بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا فلاں ہیں وہ کہے یہ چونکہ ذی الحج کو مناتے ہیں، ان کی عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہے، ہمیں ان کے ساتھ جانور ذبح نہیں کرنے، ہم جا کر محرم میں کریں گے، ہم سفر میں کریں گے، ہم جو ہے وہ جا کر شوال میں کریں گے۔ نہیں، ذبیحہ اسی دن ہوتا ہے جس دن محمد عربی نے اپنے جانوروں کے گلے پہ چھری رکھی تھی۔ امت صبح قیامت تک انہی دنوں میں جب تک جانوروں کو ذبح کر رہی ہے، امت وحدت پہ ہے، یہ اختلاف پہ نہیں ہے۔ ذرا امت کے اتفاقات کو تو دیکھو۔ آج دنیا نے ہمیں اختلاف کے نام پہ اتنا ڈرا دیا، اتنا پریشان کر دیا، علماء کا اختلاف ہے، فلاں کا اختلاف ہے۔ اگلی بات کو سمجھیے، اب جب یہاں پہ ہماری دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اسی مسجد میں آپ سب جمع ہیں، اس سٹیج پر مجھے نہیں معلوم کتنے مناسب مسالک کے علماء موجود ہیں، یہاں پر کتنے مسلکوں کے لوگ اور دوست آئے ہوئے ہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن کیا ہماری اجتماعی شکل جو جہاں پر موجود ہے ان میں سے کسی ایک کی شکل بھی ایسی ہے جسے دیکھ کر گمان ہوتا ہے یہ ہماری ملت کا فرق نہیں ہے؟ ہوتا ہے ایسا گمان؟ ہماری کسی کی وحدت، ہماری آپس میں یہ کسی کی وحدت کو متاثر نہیں کرتی۔ کسی کی شکل دیکھ کر یہ نہیں آتا یہ تو مسلمان نہیں یہودی ہے، کسی کی شکل دیکھ کر نہیں آتا یہ تو سکھ ہے یا ہندو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَقَلَ ذَبِيحَتَنَا کے اندر ہماری سماجی زندگی کو رسول اللہ نے جمع کر دیا۔ آپس کے پھیکے بے رنگ اختلافات کے باوجود پوری امت کی اجتماعی شکل بتا رہی ہے، یہ محمد عربی والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد عربی والے ہیں۔ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، ان کے قبلہ میری طرف ہو، ان کا قبلہ تبدیل نہ ہو۔ آپ یاد رکھیے، امت کی وحدت کے 3 مراکز شریعت میں موجود ہیں، اور یہ تینوں مرکز ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ملے ہیں۔
ایک ہماری وحدت قبلہ ہے، ہماری وحدت مرکز ہے، دوسری ہماری وحدت قیادت ہے، تیسرا ہمارا وحدت دستور ہے۔ ہمارا دستور تمام مکاتب فکر میں آپ جائیے، جا کر تمام مسالک کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے، وہی اللہ کا قرآن آپ کو ملے گا جو اس مسجد اور مدرسے میں ملے گا، جو ہمارے مفتاح العلوم میں ملے گا۔ سب مساجد میں جو اہل اسلام کی ہیں ان میں قرآن دستور وہی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک دستور کی کتاب ایک ہے جو میرے اللہ نے محمد عربی پہ نازل کی ہے۔ دستور ہمارا ایک، قیادت ہماری ایک، لاکھ اختلافات کے باوجود جب کہتے ہیں ہمارے بڑے کون ہیں تو کسی مسلک کا بھی ہو نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پہ آتا ہے۔ یہ نام بتلا رہا ہے یہ امت اپنی قیادت میں ایک ہے، ان کے قائد ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا وحدت مرکز بیت اللہ بتاتا ہے۔ ہم آپس میں لاکھ اختلافات رکھے لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب کا رخ وہی ہے جو رخ ہمیں رسول اللہ دے کر گئے۔ اب اس وحدت نے، اس اتحاد نے ہمیں ایک امت بنا کے رکھا ہے۔ اتحاد امت کا مطلب یہی ہے۔ آج کل کے قادیانیوں نے یہ ایک نیا کام شروع کیا ہے، کیونکہ جیسے بھائی احمد الرحمن نے بہت وسعت ظرفی کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے قادیانیت کے حوالے سے جو ہماری صبح شام ایک نوک دھوک اور ایک میدان کے اندر صورتحال جاری رہتی ہے، اب انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ان سے بات کرو پوری امت مسلمہ نے مل کر تمہیں کافر قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کو کیا بریلویوں نے کافر قرار نہیں دیا ہوا؟ کیا بریلویوں کو اہل حدیثوں نے کافر قرار نہیں، مشرک قرار نہیں دیا ہوا؟ اہل حدیثوں کو دیوبندیوں نے گمراہ قرار نہیں دیا ہوا؟ ہمارے وہ جو سادہ دل یا یوں سمجھ لیجئے جن کی عقل اور عقیدے پر جو ہے وہ مسلک کا پردہ پڑ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے ہم کتنا نقصان کرتے ہیں اگر وہ اس کے مسلک پہ اعتراض آئے، وہ ساتھ دوسرے کے کھڑا ہو کر یہ دشمن کی چلاکی نہیں جانتا، دشمن میرے آپس کے اختلافات کو بیان کر کے اپنی جان چھڑا رہا ہے، اپنی جان چھڑا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کے غالباً جرمنی کا سلیم میر، اس کے ساتھ جب میری گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا تمہارا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، جب اس نے کہا تمہارے بارے میں تو بریلویوں نے یہ کہا ہے، تمہارے بارے میں اہل حدیثوں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا انہوں نے ہمارے بارے میں جو کہا اسے چھوڑو، کیا انہوں نے تمہیں مسلمان کہا ہے؟ تو اپنی بات کر، کیا انہوں نے تمہیں مسلمان کہا ہے؟ امت مسلمان تکبیر، مجاہدین ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا تم آپس کے ہمارے اختلافات کو نہ چھیڑو، ہم ایک گھر میں آپس میں ایک دوسرے کو اچھا کہیں یا برا کہیں، لیکن تم ایسا فتویٰ لے کر آؤ کہ جس طرح امت مسلمہ تمام مکاتب فکر لاکھ اختلافات کے باوجود تمہارے کفر پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے بتاؤ امت مسلمہ تمہارے علاوہ کسی اور کے کفر پہ اکٹھی ہوئی ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا یہ تمہارا عذر لنگ ہے، کسی ایک عالم کے غلط فتوے کی وجہ سے، کسی ایک عالم کے کسی کے موقف کو غلط سمجھنے کی وجہ سے قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپس کا اختلاف ہو تو بندہ اپنے دشمن کے دشمن سے ملا کرتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایسی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری ضد میں دیوبندی تمہارے ساتھ مل گئے ہوں؟ کبھی بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کے ضد میں قادیانیوں کو صحابے کھڑے ہو گئے ہوں؟ کبھی اہل حدیثوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ دونوں ہمیں برا بلا کہتے ہیں، آج ہم قادیانیوں کے ساتھ مل جائیں؟ پتہ چلا یہ امت محمد عربی ہر حال میں آپس کے لاکھ اختلافات کے باوجود اپنے نبی کی چوکیداری میں غداری نہیں کرتی، یہ ایک محاذ پہ ایک جگہ پہ جمع ہو کے امت کی وحدت کا وہ رنگ دکھاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں قادیانی ایک طفلے، ایک جو ہے وہ قلب آوارہ کی طرح پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن امت کی ختم نبوت کے وحدت کو کبھی پارا پارا نہیں کر سکتے۔ اور اب آئیے اس اتحاد امت پہ اب دوسری بات ذہن میں رکھیے جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے اکابر کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ اکابر سے لے کر اساگر تک اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء سے باہر چوک میں کھڑے ہوئے ایک خادم ختم نبوت تک سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ جو میں اس کے نبی کی چوکیداری کر رہا ہے وہ خادم ختم نبوت ہے، وہ اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اب اس بات کی طرف آئیے،
اتحاد امت پہ بات سمجھ میں آ گئی؟ امت کی وحدت، ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے ایام حج، ہمارے ایام جو ہے وہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، ہمارے سارے معاملات اگر اس پہ ہم نظر دوڑائیں، کیا پوری دنیا میں آپ ہمارے اتحاد کی نظائر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر مسئلے کی سیاہ سطح وہی ہے جو دوسرے مسئلے کے پاس ہے، سب کے امام وہی ہیں، سب کے صحابہ وہی ہیں جو دوسروں کے ہیں، سب کے اہل بیت وہی ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ اب کسی نے اہل بیت کو تبدیل نہیں کیا، صحابہ کو تبدیل نہیں کیا، ائمہ فقہا کو، حضرات محدثین کو، صوفیاء اولیاء کو، مساجد و مدارس کو، اپنے نظام تعلیم کو، نمازوں کی تعداد کو، تہجد کے طریقہ کار کو، اسی طرح چلتے چلے جائیے، پورے دین اسلام کا نقشہ کھینچ کر رکھ لیجئے۔ آپ کو امت اگر 10% آپ کو 10 مسائل میں تمہیں اختلاف نظر آئے گا تو 90 مسائل میں تمہیں امت ایک جگہ پہ کھڑی نظر آئے گی۔ 90 جگہ پہ امت اکٹھی کھڑی ہے، لیکن ظالم دشمن بڑا تیز ہے، وہ ہمیں اختلافات کے پیچھے لگا کر ہمیں اتفاقات سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، عقیدہ ختم نبوت، ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ ہماری حیات کا نام ہے، یہ عقیدہ ہماری زندگی کا نام ہے۔ ہم میں اور سابقہ امتوں میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ باقی امتیں یہ اجرائے نبوت والی امتیں ہیں، باقی امتیں یہ اس دور کی امتیں ہیں جب نبی آیا جایا کرتے تھے، ہم وہ امت ہیں جب نبیوں کا آنا بند ہو چکا۔ ہم ختم نبوت والی امت ہے، وہ اجرائے نبوت والی امت ہے، ہمارا مقام اور ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، تم پر امت ختم، مجھ پہ نبوت ختم۔ لیکن اب ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے، ہمیں جو عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیں اتنا کچھ بتایا جاتا ہے، علماء جلسے کرتے ہیں، ہمارے عقائد دوسرے بھی تو ہیں، عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، ہمارے صرف 20 عقائد اور ہیں، شفاعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد طاہر مسعود صاحب حافظہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے عقائد اہل سنت والجماعت، اس کو ذرا پڑھ کر دیکھ لیں، کتنے ہمارے اہل سنت کے عقائد انہوں نے ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے علماء، ہمارے مساجد اور مدارس والے ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال اٹھتا دنوں میں یا نہیں اٹھتا؟ اب بات کو سمجھ لیجئے، بقیہ عقائد، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، یہ عقیدے ہماری پہچان کا نام نہیں ہے۔ ہماری نجات بے شک ان پہ موقوف ہے، لیکن ہماری پہچان کا نام نہیں ہے۔ بقیہ عقیدے سب امتوں میں مشترکہ ہے۔ اللہ نے کسی امت کو کسی نبی کے ذریعے شرک کی اجازت نہیں دی، کسی امت کو انکار رسالت کی اجازت نہیں دی، کسی امت کو انکار آخرت کی اجازت نہیں دی۔ سب امتوں کے عقائد متفق ہیں، لیکن سب میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق ہے، وہ امتیں اجرائے نبوت والی امتیں ہیں، یہ امت کی پہچان ختم نبوت والی امت ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہماری پہچان کا نام ہے۔ پہچان کا کیا مطلب ہے؟ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب جو کچھ ہوگا اسی زمین پر ہوگا، اسی محمد عربی کے پرچم کے نیچے ہوگا۔ اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دائرے کو بتلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ بات سمجھ لیں، قیامت بھی آ جائے، قیامت کے بعد بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ قیامت آنے والا ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے جو ہمارے نبی کے دور نبوت میں آ رہا ہے، لیکن قیامت زمین و آسمان کو ختم کرے گی، ہمارے نبی کے دور نبوت کو ختم نہیں کر رہے۔ یہی تو وجہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نسل انسانی سفر کرتی کرتی سارے نبیوں کے پاس سفارش کے لیے گھومتے گھومتے جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب جب ساری امتیں گھوم کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تم جاؤ محمد کی طرف۔ کیوں؟ فإنه قد حضر اليوم، ہم سارے نبی بے شک نبی ہیں، لیکن ہمارا دور نبوت ختم ہو چکا ہے، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی محمد عربی ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ فإنه قد حضر اليوم، اب ایک سوال پیدا ہوگا، لیکن ہم ان کے پاس جائیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے آدم نے عذر
کیا تھا، حضرت نوح نے عذر کر دیا، ابراہیم نے عذر کر دیا، ایسا تو نہیں ہے ہم محمد عربی کے پاس جائیں تو وہ بھی عذر کر دے۔ فرمایا فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَإِنَّهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ سر پہ غفران کی پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں سنگ تطہیر رکھتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں، بلکہ یہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، آج کے دن کا تمہارا مسئلہ وہی حل کریں گے، حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہے۔ اس سے پتہ چلا قیامت نے دنیا کو ختم کرے گی، ہمارے نبی کے دور نبوت کو ختم نہیں کرے گی۔ اب اسی وجہ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک فطرت کی آواز ہے، ایک دل سے اٹھنے والی آواز ہے، عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آخر اس عقیدے پہ ہماری قربانیوں کی تاریخ دیکھ لیں، اور یہاں پہ میں ایک اور ضمناً بات عرض کرتا چلوں، امت نے عقیدہ ختم نبوت میں اللہ کے نبی کی ذات اور منصب کے دفاع میں صحابہ سے لے کر آج کے دن تک ایک لمحے کے لیے بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر ادھر ہم حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے سامنے ذبح ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء شہید کیے جا رہے ہیں، اور بار بار مسیلمہ پوچھ رہا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ میری رسالت کو مانتے ہو؟ تو میں اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سن نہیں رہا۔ اس نے کہا حیرت کی بات ہے، تجھے یہ سن رہا ہے وہ بات نہیں سن رہی۔ جب میں محمد کی بات کرتا ہوں بلند آواز سے کہتا ہے محمد کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں، آخری رسول بھی مانتا ہوں، لیکن جب میں اپنی نبوت کی بات کرتا ہوں پھر تجھے کیوں نہیں سنتا؟ قربان جاؤں، اسے کہتے ہیں بسمل بن کر چوم لے قاتل کی تلوار، قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ۔ اب ذبح ٹکڑے حضرت حبیب بن زید ہو رہے ہیں اور تڑپ مسیلمہ کذاب رہا ہے، جس کے ٹکڑے ہو کر بھی صحابی اس کی بات کو رائی کے دانے جتنی اہمیت نہیں دے رہے، رائی کے دانے جتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ لیکن جب سارا مسئلہ ہوا، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی ماں تک خبر پہنچی ہے۔ ماں کا جواب سنیے، ماں نے کیا کہا کہ ھذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا کہ میرا بیٹا میرے آقا کی حرمت پہ قربان ہو جائے۔ یہ بات پرانی ہے، 1450 سال پرانی ہے۔ اور ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیے، 1953 کی تحریک ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے، دلہا ہے، دلہے کو لے کر جا رہی ہے، اور لاہور کے مال روڈ پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھ، آج سارے، ماں دیہاتی تھی، کہنے لگی بیٹا دیکھ آج سارے میرے سائیں کی حرمت پہ قربان ہو رہے ہیں، بیٹا تیری شادی کرنی تھی کر دی، اٹھ آج جا تو بھی میرے آقا کی، میرے سائیں کی عزت پہ تو بھی قربان ہو جا۔ ادھر ماں نے کہا تھا میں نے اس دن کے لیے دودھ پلایا ہے، آج کی ماں کہتی ہے بیٹا میرے سائیں کی عزت پہ قربان ہو جا، میں تجھے اپنا دودھ معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا ختم نبوت کے عقیدے میں وہ سپرٹ ہے، وہ کرنٹ ہے، صبح قیامت تک اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اب میں اگلے چند سوالوں میں، چونکہ مجھے جو حضرات نے وقت تفویض کیا اس میں سے 20-25 منٹ باقی ہیں، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اگر نہیں تھکا تو پھر سنیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب ہمیں عقیدہ ختم نبوت نے دیا کیا ہے، اس عقیدے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ میں چند فائدے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ وہ عالمگیر چھتری ہے، یہ وہ عالمگیر عقیدہ ہے جس نے پوری امت کو وحدت کے جو ہے وہ چوک میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ایک بھی بھولی بھالا انسان، ایک بھی بھولا بھالا شخص دائیں بائیں نہیں رہا۔ پہلے نمبر پہ اس عقیدے نے ہمیں کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جو پہلے بنو اسرائیل ہوا کرتے تھے ان کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی قوم کی قیادت سنبھال لیا کرتا تھا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول، سیاست کا کام 3 ہوتے ہیں، سیاست کی ذمہ داریاں 3 ہوتی ہیں، بندوں کو ان کی نجی زندگی میں ان کی اصلاح کرنا، بندوں کو معاشرے اور سماج سے جوڑ کر رکھنا، پھر پورے سماج کو خدا سے جوڑ کر رکھنا، یہ اسلامی سیاست کا کام ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ کام پہلے تو نبی کیا کرتے تھے، اب اس امت میں یہ کون کرے گا؟ اس امت کو جوڑ کر ان کی وحدت کا لحاظ کون کرے گا؟ ان کی وحدت کو کون بنا کر رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا پہلی قوموں میں نبی آیا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی قیادت سنبھال لیا کرتا تھا، لیکن اب قیادت افراد کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اب قیادت نظریے کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں تمہیں اس کے سابقہ نبیوں کی سیاست کے مقابلے میں اس امت کا سیاسی عقیدہ ختم نبوت دے کر جا رہا ہوں۔ پہلے لوگ شخصوں کے ساتھ جڑے ہوا کرتے تھے، انبیاء کی ذات کے ساتھ جڑے ہوا کرتے تھے، نبی کے جانے سے نیا نبی آتا تھا، ملت بدل جاتی
جاتی تھی، نظریہ بدل جاتا تھا، نئے مسائل آتے تھے. اب صبح قیامت تک پوری نسل انسانی میرے تاج ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہے. میرے سر سے تاج ہٹایا نہیں جائے گا. یہ امت کبھی ان کی وحدت پارا پارا نہیں ہو سکتی. یہ امت کی وحدت کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. اور اب اس قوم کا اوپر جو چیز راج کرے گی وہ امت کا نظریہ راج کرے گا، ختم نبوت کا نظریہ راج کرے گا. اب افراد کا راج ضمنی ہے، عقیدے اور نظریے کا راج حقیقی ہے. یہ حقیقی راج ہمیں دے دیا گیا، یہ ختم نبوت کا راج ہے. پہلا فائدہ تو ہمیں یہ ہوا، ہمیں افراد سے نکال کر نظریے کے پرچم کے نیچے لے کر آئے اور وہ نظریہ ختم نبوت کا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوا اس امت کا؟ اللہ تعالیٰ نے مشرب ایک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میری قوم کے لیے پانی چاہیے، وقت کے نبی موجود ہیں. کہا پہاڑ اس پہ پتھر پہ چوٹ مارو، 12 چشمے نکلے، 12 قبیلوں کو الگ الگ پانی پلایا جا رہا ہے. کیا نبی کی موجودگی میں بھی لڑنے کا اندیشہ تھا؟ لیکن نہیں، احتیاط کی گئی کہ ان کو الگ الگ پانی دیا گیا. لیکن قربان جائیں ختم نبوت کے عقیدے نے پوری امت کو، مشرق و مغرب والوں کو، شمال و جنوب والوں کو، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر طبقے والوں کو ایک گھاٹ پہ جمع کر دیا. لوگ کہتے ہیں انگریز کے دور میں اتنا امن تھا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. ہم کہتے ہیں سرکس کے سدائے ہوئے شیروں کو، سرکس کے سدائے ہوئے جانوروں کو بھی بندہ ایک گھاٹ پہ پانی پلا سکتا ہے. قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ جو امت کو دے کر گئے ہیں. پوری امت کو ایک گھاٹ پہ جمع کر دیا، پوری امت کو ایک زمزم کا کنواں دے دیا گیا کہ اب تم مشرق و مغرب والے ہو، تم اسی زمزم سے آ کر پیو گے. صبح قیامت تک تمہارا گھاٹ یہی رہے گا، تمہارا مشرب یہی رہے گا. ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں ایک مشرب پہ لا کر جمع کر دیا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا. اور ایک اور فائدہ بھی ہوا، ہمیں ہمارے نبی نے گٹی دے دی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے گٹی دے دی ہے. گٹی کیسے دی ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں اور ابن ماجہ میں حدیث میں بارکہ موجود ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. فنازع دلو بئر زمزم، ایک ڈول کنویں سے نکالا گیا، زمزم کے کنویں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ثم بج فی، پھر اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کلی کر دی. اسی ڈول میں جب کلی کی، صحابہ بے-تاب ہیں، کاش آج رسول اللہ کا مبارک جھوٹا پانی ہمیں مل جائے. آج بچوں کو گٹی کیوں دی جاتی ہے؟ فلاں بزرگ کا لعاب دہن ہمارے بچے کے پیٹ میں اتر جائے، ہم کہہ سکتے اس کی عادت ساری کی ساری اس بزرگ پہ گئی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے پوری امت کو خود گٹی دے کر کہا میں ان کا آخری نبی ہوں، پوری امت کا مزاج بھی میرے اوپر رہنا چاہیے، میرے مزاج سے باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول کے صحابہ کھڑے ہیں، سب بے چین ہیں، کاش آج اللہ کے رسول یہ زمزم مجھے دے دے. لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے موجود صحابہ سے زیادہ ہمارے جیسے مفقود لوگوں کا خیال رکھا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی عمل نہیں ہے. اپنا وہی زمزم والا، اپنا لعاب دہن والا وہ جھوٹا پانی دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ صبح قیامت تک جس کے پیٹ میں زمزم جائے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن بھی چلا جائے، اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے. اب اس پورے مجمع میں بتاؤ کوئی ایسا مسلمان ہے جس نے کبھی زمزم نہ پیا ہو؟ ہر بندہ تو کبھی اس در پہ حاضر نہیں ہوا، ہر بندے کو تو وہاں کی حاضری نہیں ملی. اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین. تم غربت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، رسول اللہ کی رحمت تمہارے دروازے پہ خود آ گئی، خود آ کر تمہیں سیراب کر دیا، خود آ کر تمہارے پیٹوں میں زمزم کے ذریعے اللہ کے نبی نے اپنا مبارک لعاب دہن اتار دیا. یہ ایسی سعادت ہے جو صبح قیامت تک اس امت کو ملتی رہے گی. دوسری امتوں کو یہ اعزاز نہیں ملا. یہ اعزاز ختم نبوت نے ہمیں دیا کہ ہمیں گٹی ہمارے پیارے پیغمبر نے دی ہے. اب دوسرا فائدہ تو یہ تھا. اب تیسرے فائدے کی طرف آئیے. میں بات کو سمیٹ بھی رہا ہوں اور گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا اب تیسرے فائدے کی طرف آئیے. اس امت میں ختم نبوت کی برکت سے کسی کو اتنا اونچا مینار نہیں بنانے دیا جائے گا، کسی کی قیادت کا اتنا اونچا محل قائم نہیں ہوگا تو اس سے کوئی اختلاف رائے نہ کر سکے، اس سے کوئی اختلاف رائے نہ کر سکے. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم میں سامری نے تھوڑی سی گڑبڑ کی، پوری قوم کو اپنی پٹی پہ چلا لیا، پوری قوم کو بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا. حالانکہ وہ قوم پاگل امت نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی قوم پی ایچ ڈی کیے ہوئے امت تھی. جب ان کو کہا گیا گائے کو ذبح کرو، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے سوال کر کر کے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہے ہیں گائے کیسی ہو، کیا پیتی ہو، کیا کھاتی ہو. اور اتنی پڑھی لکھی امت کو بھی کیسے گمراہ کیا؟ اسی بچڑے کے ساتھ امتحان دیا گیا، سب کے سب بچڑے کی پوجا کرنے لگے ماں سوائے چاند دیکھ کے. لیکن اس امت کا مزاج اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ نحن امت امیہ، میری امت تو بڑی بھولی والی امت ہے،
اتنی بھولی والی، ادھر اتنی چلاک امت، اتنی محنتی اور صاحب علم اور اتنی تحقیقی امت جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے کی بجائے یہ کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتے ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنی تحقیقی امت، ذرا سا جھٹکا لگا تحقیق گئی بھاڑ میں، سب کے سب جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ سیدھی سادھی بھولی والی امت 100 سے زائد کذاب اور دجال آ چکے، لیکن اس امت کو سارے ہائی جیک نہیں کر سکے، اس امت کو چوری نہیں کر سکے، اس امت کو بگاڑ نہیں سکے۔ پہلے تو ان کی گھٹی کا اثر ہے، ان کے دل و دماغ میں محمد عربی کے مبارک لعاب دہن کی برکت ہے کہ یہ امت بحثیت مجموعی چوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ امت سادہ ضرور ہے لیکن پاگل نہیں ہے، سادہ ضرور ہے لیکن پاگل نہیں ہے۔ یہ اپنے جب با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، خدا کے معاملے میں دیوانہ بن جاتی ہے، لیکن جب بات اپنے نبی کیا ہے، اس سے بڑی چکنا اور ہوشیار امت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ اب اس ہوشیاری کو دیکھیے، یہی وجہ ہے اب عالمگیر بلندی صرف رسول اللہ کے لیے مختص ہے۔ صبح قیامت تک اگر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے جلیل القدر امام اعظم بھی ہوں گے، ان سے بھی اختلاف رائے کیا جائے گا، ان کے شاگرد اختلاف کریں گے۔ 7 3 ائمہ برابر ہیں، حدیث کے امام ہوں گے، ان کے برابر ائمہ ہوں گے، تاکہ کسی ایک کو عالمگیریت نہ ملے۔ عالمگیریت اب خاص کر دی گئی ہے، اب صبح قیامت تک ایک ہی کا پرچم اونچا رہے گا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کسی امتی کی شہرت اتنی اونچی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی کی شہرت کے لیے وہ چیلنج بن سکے، ہمارے نبی کی شہرت کو وہ چیلنج کر سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے 3 فائدے بطور ضمن آپ سے عرض کیے۔ پہلے نمبر پہ اس امت کی وحدت، اللہ تعالیٰ نے ان کو افراد کی قیادت سے نکال کر نظریے کے ماتحت کر دیا، ان کا مشرب ایک کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پیغمبر کو وہ عالمگیر مقام دے دیا۔ اب کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی اونچا ہو جائے، رسول اللہ سے اونچا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات سامنے آئے تو لوگ رسول اللہ کی بات چھوڑ دیں، بلکہ یہی ہوگا۔ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صدر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنقید مدین میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ کی بات کو اسے لیا ہی جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ مقام اب کسی اور کو نہیں ملے گا۔ لیکن اب ایک اور بات سمجھ لیجیے، ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی امت کے اتحاد کی فکر کر رہا ہے، کوئی تصوف کی فکر کر رہا ہے، کوئی تحدیث کی فکر میں مبتلا ہے، سب کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سب علماء کا، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر صبح قیامت کے آخری عالم تک، ان سب کا امت پر احسان ہے، انہوں نے امت کو نئے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی، انہوں نے نئے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی۔ اگر شریعت کو منصوصات پہ بند کر دیا جاتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا تھا تو ان سے تو امتحان لیتے ہوئے اجتہاد تک گئے، اگر اجتہاد تک نہ جاتے یہیں پہ بات کو روک دیا جاتا۔ آج کا نوجوان بینک میں جاتا، بینک میں جا کر کھڑا ہو کر اکاؤنٹ کھلوانے لگا ہے، اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے اسے پتہ نہیں ہے میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا سیو اکاؤنٹ کھلانا ہے۔ اٹھا ذرا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کرنٹ اور سیو میں کون سا جائز ہے، پھر حدیث اٹھا، مسئلہ نہیں ملے گا۔ اگر یہاں پہ امت کے علماء کی ذمہ داری نہ ہوتی کہ تم محمد عربی کے پرچم کے نیچے رہ کر اس امت کی رہنمائی صبح قیامت تک کرتے رہو گے، اگر یہ اعزاز علماء کو حاصل نہ ہوتا تو یہ بینک میں کھڑا ہو کر یہ اللہ سے نیا نبی مانگ رہا ہوتا، اے اللہ تعالیٰ میری بینک کا مسئلہ ہے، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، فلاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اے اللہ قرآن و سنت میں مجھے واضح حکم نہیں مل رہا، فوراً نیا نبی دے دیجئے۔ کوئی تصوف کا پیاسا ہوتا، اس کی روح پیاس پکڑتی، کوئی منصوصات میں دائرہ نہ ملتا، وہ جا کر بھاگ کر نئے نبی کو مطالبہ کرنے لگ جاتا، علم کلام کا بھوکا ہوتا، نئے لوگوں کا مطالبہ کرنے لگ جاتا۔ لیکن سن لیجئے، ان علماء امت نے رسول اللہ کے پرچم کے نیچے وہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب جب بھی کسی کو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اپنے موبائل سے کسی نبی کا نمبر نہیں ڈھونڈتا، وہ آسمان کی طرف نئے نبی کا منتظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ فوراً کہتا ہے اپنے علاقے کے میں کسی عالم کا نمبر دیکھتا ہوں، کسی عالم سے پوچھتا ہوں، چونکہ اسے پتا ہے رسول اللہ اس امت کی روحانی علمی تربیت اس مقام پہ کر کے گئے ہیں، صبح قیامت تک کسی درجے میں بھی نئے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، نئے نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اس دور کا جو ہمارا المیہ ہے، اس دور کا جو ہمارا دکھ ہے، اس دکھ کو اگر میں ایک مثال میں سمجھاؤں تو مثال سرائکی کیا ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک نہ کہہ سکوں۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت سرائکیوں میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اونٹنی کا ایک کو اور ڈاچی کے دو کو، یعنی جو اونٹنی چلتی ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے، اونٹنی 1 کلومیٹر سفر کرتی ہے، اس کا بچہ 2 کلومیٹر کرتا ہے۔ کیوں؟
وہ 2 کلومیٹر کیوں کرتا ہے؟ وہ کبھی دائیں بھاگ رہا ہے، کبھی بائیں بھاگ رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے. کیوں؟ وہ ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حصہ جو ہے وہ خاندانی لوگوں کی اصلاح اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آج کے فطروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈاچی نہیں ہے، یہ جو 7 بچے گھوم رہے ہیں جن کے ذمہ نہ کھانے کی فکر سے آزاد، والدین جیب خرچ دے رہے ہیں، موبائل پہ نیٹ کا پیکج لگوایا. کبھی مرزا جیلمی کو سنا بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ بتلائیے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ معاملہ کیوں ہے، یہ فلاں معاملہ کیوں ہے. اب بات کو نہ حقیقت کو جانا نہ فلاں کو جانا، کسی نے کسی اور کو سن لیا، کسی نے فلاں کے پیچھے چلا، جاوید غامدی کو سن لیا، فلاں کو سن لیا. امت کی وحدت کے دھارے سے نکل کر اس نے تنقید کے ہتھیار اٹھا لیے اس لیے کہ اسے 2 کلومیٹر سفر کرنا ہے. یہ آوارہ بچہ گھوم رہا ہے. اگر اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوں، ہمارے استاد محترم کو دیکھ لیجئے، ان کی بار بار یہ فکر ہوگی کب جلسہ مکمل ہو، میں جا کر سوؤں. صبح میں نے 5-6 اسباق پڑھانے ہیں، میں نے مدرسے کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے. جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں اس کے پاس نہ آوارہ سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ آوارہ بولنے کا ٹائم ہوتا ہے. جو جتنا فارغ ہوتا ہے اس کا کام یہی ہے، سوالات لکھو اور TCS والوں کی طرح کبھی سالم کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. ان کا کام ہی آوارگی ہے. علماء کو تنگ کرو، سوالات کرتے رہو، علم کے لیے نہیں، حصول علم کے لیے نہیں، ذہنی انفارمیشن کے لیے. حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر دور کی ایک صدی ہوا کرتی تھی. ایک صدی محدثین کی تھی، ایک صدی فقہا کی تھی، ایک صدی صوفیاء کی تھی. بدقسمتی سے ہم اس دور میں ہیں، یہ صدی اصلاح بیزاری کی صدی ہے، یہ صدی اکابر بیزاری کی صدی ہے، یہ صدی امت کو بڑوں سے توڑنے کی صدی ہے. یہ وہی صدی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا لان آخر حاضر امت یوبلہا، اس امت کے بعد والے پہلوں پہ تورہ شروع کر دیں گے. یہ وہ فتنہ ہے جس میں ہمارا نوجوان مبتلا ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے نوجوان کو ماضی سے کاٹ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے ہماری بقا ماضی کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. اسلام سند کا نام ہے اور اسلام کو یہی تو 3 بنیادی خصوصیات حاصل ہیں، اس کا عقل، اس کی نقل اور اس کی سند. یہ تینوں چیزیں مضبوط ہیں. یہ مذہب عقل کے اعتبار سے بھی پورا ہے، نقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے، سند کے اعتبار سے بھی کامل ہے. ہمارے استاد ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں تو پہلے دن اس مسلک پہ حدیث پڑھانے سے پہلے اپنی سند ہمیں بیان کر دیتے ہیں کہ سن لو میں تمہارے سامنے بے سند نہیں بیٹھا. 40 یا 30 یا 36 واسطوں سے میری بات میرے منہ میں وہی ہے جو 36 واسطے پہلے رسول اللہ کے منہ کے الفاظ تھے. جب اتنی مضبوط سند سے دین ملے، لیکن آج کل فتنے ان 3 سے ہٹ کر چلتے ہیں. نہ ان میں عقل ہوگی تو نقل صحیح نہیں ہوگی. اگر عقل اور نقل دونوں مل جائیں تو کسی کے پاس سند نہیں ہوگی. آپ نے آج کل کے فتنوں کو ذرا چیک کرنا ہو، تم نے کس کو اپنا مقتدا بنانا ہے، امت کو فتنے فساد سے بچانا ہے تو ان سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرو. اپنے نظریوں کو عقل کے مطابق ثابت کر دو، نقل کے مطابق فٹ کر دو اور پھر اس کی ہمیں سند فراہم کر دو. یہ 3 سوال تم کر لو، آدھے فتنے ویسے ہی دم توڑ جائیں گے، آدھے فتنے ویسے دم توڑ جائیں گے. اور ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت القادر تو عجیب بات فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ ملک میں چھپنے والی تمام وہ دینی کتابیں جو اردو زبان میں چھپی ہوئی ہیں اگر گورنمنٹ انہیں ضبط کر لے تو آدھے فرقے اور فتنے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں. نہ کسی کو عربی آئے نہ کوئی فتنہ پھیلائے. اردو کتابیں اٹھا کر قوم کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو ایمان بچانے کے لیے تو میں عرض کر رہا تھا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ یہاں پہ پہنچنے پر ایک دوست نے سوال بھی کیا، میں اس کو ضمنی طور پہ عرض کرتا ہوں. آج کل صحابہ کے بارے میں بدگمان کیا جاتا ہے اور کرنے کے لیے ایک بات بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے. اب بحثیت مسلمان جیسے میں نے عرض کیا، یہ علماء یہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. انہوں نے ہر شعبے میں امت کی اتنی رہنمائی کی کہ کسی شعبے میں بھی امت کو اب نبی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اور نہ صبح قیامت تک محسوس ہوگی، نہ ضرورت رہے گی. تم لاؤ تو صحیح کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آج کے علماء نے حل نہ کیا ہو، ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت پیش آ جائے. ہمارے پیغمبر نے اس امت کے علماء کو اس مقام پہ چھوڑا ہے جہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے خود نماز پڑھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے، تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں میں امام الانبیاء ہوں. میری امت کی روحانی پرواز اتنی اونچی ہو چکی ہے، جب میں نبیوں کا امام اپنی امت کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں تو یاد رکھو اب امت میں کوئی ایسا فرد نہیں آئے گا جو نبی بن کر میری امت کے آگے کھڑا ہو جائے. جن کے پیچھے خود امام الانبیاء تھپکی دینے کے لیے کھڑے ہوں، اب ان کے آگے آ کر کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہی تو وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو سب سے پہلی نماز اس امت کے مہدی کے پیچھے پڑھیں گے کہ جس امت کے امتی کے پیچھے ابو بکر کے پیچھے اللہ کے نبی خود نماز پڑھ چکے ہو، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اس امت کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے.
اس امت کا اتنا روحانی قد کاٹ ہے، اتنی اونچی پرواز ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ فتنہ پھیلانے والے چونکہ ایسے لوگ ہیں، یہ میری آخری بات ہے، آپ کا وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا لیکن بات کو سمجھ لے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے شہید کر دیا تھا، اور یہ بات پھیلانے والا وہ شخص ہے جس کی جرت دنیا میں بڑی مشہور ہے، کہتا ہے آج اگر حضرت معاویہ آ جائیں ہم ان کے مقابلے میں تلوار نکالیں گے۔ مرزا محمد علی جہلمی یہ کہتا ہے اگر حضرت معاویہ آئیں میں ان کے مقابلے میں تلوار نکالوں گا۔ عقل مند لوگ جانتے ہیں ایک دبلے پتلے سے کراچی کے مفتی صاحب اگر 5 بندے مل کر پھونک مارے تو شاید وہ زمین پہ اپنا قد جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکے۔ مفتی طارق مسعود صاحب وہ آئے اور یہ شیر جو حضرت معاویہ کے مقابلے میں نکلنے کی بات کر رہا ہے 3 دن تک گھر سے نہیں نکلا، 3 دن تک یہ گھر سے نہیں نکلا۔ ان فتنوں میں اتنا یہ فتنے قوت نہیں ہوتی، ان کا عروج اونچا ہوتا ہے، یہ بھگولے ہوتے ہیں جو ہوا کے ساتھ اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں، ان کی زمین میں جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، زمین میں جڑیں مضبوط ان کی ہیں۔ ہمارے جن کے آج روحانی بچوں نے یہ محاذ سجایا ہے، جن کے آج روحانی اولاد پوری دنیا میں پیغمبر کے دین کو لے کر چل رہی ہے، فتنے نہیں پھیلا رہی۔ امت کو اتحاد کے نام پہ جمع ان کی اولادیں کرتی ہیں، ان کی نہیں کرتی۔ ان کی تو ذمہ داری یہ ہے، جیسے کمیٹی والے آتے ہیں نا صبح صبح ٹرک لے کر، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں کہاں کچرا ملے ہم اٹھا کر لے کر جائیں۔ مرزا جیلمی اور اس کی ضروریت بھی صبح شام کتابوں میں کچرا ڈھونڈتی رہتی ہے، کہاں کہاں سے ہمیں کوئی بات ملے ہم اس کو اٹھا کر قوم کے اندر گند پھیلا سکیں کہ یہ دیکھو تھانوی صاحب نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا۔ تم جو مرضی کرتے چلو، تمہاری اللہ نے ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے، تم کچرا اکٹھا کرو، تم سے تعمیری کام نہیں ہوگا، تم تخریب کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا وجود بھی ہم باطل نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ کھرا کھوٹا جدا ہوتا رہے۔ اب کہا عمار بن یاسر کو انہوں نے شہید کر دیا، جب بات کو ادھورا کیا جائے گا بات مکمل نہیں ہوگی، نتیجہ تن فتنہ جنم لے گا، جب بات پوری کی جائے گی فتنہ جنم نہیں لے گا۔ اب بات پوری کیا ہے؟ امام مسلم، امام بخاری، ان حضرات کا ایک مزاج مبارک ہے، یہ تقطیع حدیث کرتے ہیں، علماء کرام سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں اپنے موقف کی تائید میں۔ ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں یوٹیوب والے محققین بھی آنے وہی ٹکڑا اٹھا کر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا یہ مسئلہ بنے گا۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب حضرت عمار کو کس چیز کے انعام میں اللہ کے رسول کہہ رہے تجھے باغی گروہ قتل کرے گا؟ آخر کوئی بات سمجھنے والی ہے۔ اب ہوا کیا؟ سبل الہدیٰ والرشاد میں ایک حدیث مبارکہ پوری موجود ہے، اور امام بخاری نے ایک اصول لکھا ہے، وہ فرماتا ہے المفسر یقضی المبہم، جب مبہم حدیث ہو دوسری طرف مفسر حدیث ہو تو مفسر حدیث پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، مبہم پہ نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث مبہم ہے، مفسر حدیث سبل الہدیٰ والرشاد میں موجود ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ الحضرت عمار کا معاملہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں، یہ 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا مالک یا عمار، اے عمار تجھے کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو 2 اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے آگے سے مذاق میں کہا ادھر امام الانبیاء ہیں، روحانی باپ ہیں، بچے ان کی موجودگی میں اگر ہنسی مذاق نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ انا صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے جو صحابی ہیں نا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یحملون لبنۃ لحملۃ و یحملون علیہ لبنتین لبنتین، خود ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں مجھے 2 اٹھوا رہے ہیں۔ یہ حضرت عمار نے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی مذاق میں، کہا کہ یا رسول اللہ ان صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے صحابہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، خود ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، مجھے 2 اینٹیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی بات کی وضاحت کر دی، فرمایا ویحک اے عمار کیسی بات کرتے ہو، ان ھذا الذین لیسوا بالذین یقتلون، یہ میری جماعت وہ نہیں ہے جو تجھے قتل کرے گی، انما تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے وہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ باغی پہلے وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہی باغی ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ جب اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، اسلام کا پہلا باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کی۔ جب حضرت عثمان سے بغاوت کر دی تو پہلا باغی گروہ وہ ہوا، تو بات باغیوں کی تھی اٹھا کے حضرت معاویہ پر رکھ دی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اس مرزا جیلمی اور اس کی اس ذریت سے جو میڈیا کے زور پہ اپنے آپ کو عالم سمجھتی ہے، بتلاؤ
اگر حضرت اللہ کے نبی تو ان کو کہا وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے تو پھر حضرت حسن نے جب بیعت کر کے اللہ کے نبی کی امانت، اپنے نانا کی امانت، 64 لاکھ مربع میل کی کم و بیش حکومت ان کے ہاتھ میں دے رہے تھے، تو کیا حضرت حسن سے یہ سوال نہیں بنتا کہ جو باغی تھے، جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، آپ اپنے نانا کی امانت ان کو کیسے دے رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا اس حدیث کا مصداق حضرت معاویہ نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ ایران کی راتب خوری کر رہا ہے، کسی اور کا دیا ہوا رزق حلال کر رہا ہے، وہ محمد عربی کی چوکیداری نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔ خدا کے لیے امت کی وحدت کے مراکز یہ ہیں جن میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، ان کی ہر دعوت اس سٹیج پر بیٹھنے والے علماء کی عقل کے مطابق ہے، کتاب و سنت کی نقل کے مطابق ہے، سب کی ان کی سند اٹھا کر دیکھ لو، یہاں سے لے کر رسول اللہ تک سب کی سند متصل ہے۔ جب 3 باتیں پائی جائیں امت متحد ہوگی، اور جب ہوائی بگولوں کے پیچھے بھاگو گے تو پھر حیثیت وہاں آندھیوں مڑنے والے شاپر سے زیادہ باقی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔